إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر جو انسان پائے جاتے ہیں، ان انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے مال کی محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے. چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اے انسانوں، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اسی طرح سے اس دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانوں کی دو اور صفت ہے. وہ دو صفتیں، ایک ان میں سے ظلم اور دوسری صفت جہالت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ اس دین کی امانت کو ہم نے بہت ساری چیزوں پر پیش کیا، جنہوں نے اسے قبول کیا وہ حضرت انسان ہیں، اور حضرت انسان یہ ظالم اور جاہل ہیں. ایسی صورت میں جب ایک طرف انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، انسان ظلم و جور کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے یہاں جہالت، ناعاقبت اندیشی بھی ہوتی ہے. ان کے علاوہ اگر کسی شخص کے یہاں
یہ بھی چیز ہو کہ سامنے والا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں اس کے یہاں آخرت کا بھی خوف یا تو سرے سے نہ ہو یا ہو لیکن برائے نام ہو، تو ایسی صورت میں کمزور طبقوں پر ظلم کرے گا، انسانیت کی حد سے نکل کر کے حیوانیت اور حیوانیت کی حد سے تجاوز کر کے درندگی اور درندہ صفت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کے دو طبقے، ایک بچوں کا طبقہ، یتیموں کا طبقہ، اور دوسرا عورتوں اور بیواؤں کا طبقہ، یہ دو ایسے طبقے ہیں کہ جن طبقوں پر اس قسم کی صفات کے حامل لوگ ظلم و جور کرتے ہیں، جن کی صفت میں ظلم ہے، جن کی صفت میں جہالت ہے، جنہیں قانون، نہ دنیا کے قانون اور نہ آخرت کے قانون کا خوف ہے، ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رب العالمین کا وہ فرمان یاد ہونا چاہیے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے ذریعہ، واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے بندوں مظلوموں کے درمیان کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام سے پہلے کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت جسے صنف نازک کہا جاتا ہے، جو فطرتاً کمزور پیدا کی گئی ہے، جو زیورات میں پلتی اور اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہے، امن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، جو زیورات میں پلتی اور لڑائی جھگڑے کے موقع پر اپنی جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اسلام سے قبل چاہے وہ یونانی قوم ہو، رومی و سامی قوم ہو، یہودی یا عیسائی قوم ہو، چینی یا ہندوستانی قوم ہو، سب کی تاریخ الٹ کر کے دیکھ لیجئے، سبوں نے اس صنف نازک پر ظلم و ستم کی انتہا کی، اسے بازار میں خرید و فروخت کی چیز قرار دی، کسی نے اسے ہر شر و فتن کی جڑ قرار دی، اس کی پیدائش کو باعث نحوست سمجھا، اس خاتون کو کسی نے سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک، اور کسی نے اس خاتون کے آنے کو باعث نحوست اور کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو زمین میں دفن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا آخر کس ظلم کی پاداش میں، کس خطا کی پاداش میں تیرے اس باپ نے جس نے کی حمل کی مدت میں تیرے خرچ کو برداشت کیا تھا، پیدائش کے وقت تیری ماں نے وہی تکلیف برداشت کی تھی، 2 مہینہ دودھ پلاتے وقت جو تکلیف بچے کے لیے ہوئی تھی اس بچی کے لیے ہوئی تھی، تعلیم و تربیت، نشو و نما اور دیگر اخراجات، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے خرچ کے ساتھ ساتھ سب کچھ برداشت کیا تھا، لیکن میراث سے محروم کیوں کر دیا؟ اسے دنیا میں جینے کا حق کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اگر وہ رہتی تھی چھوڑتے تھے تو باپ یا بڑے بھائی کی کنیز اور لوڈی کی حیثیت سے، اگر شادی ہوتی تو اپنے شوہر کی لوڈی کی حیثیت سے، شوہر مر جاتا سوتیلا بیٹا اس سے جبرن شادی کر لیتا، یا خود نہیں کرتا تو دوسرے سے شادی کرا کر کے اس کی مہر کو غصب کر لیتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، شادی بھی نہیں کرتا تو گھر کی لوڈی بنا کر کے اس کو رکھتا تھا۔ اور اس موجودہ معاشرے میں کہیں تعلیم کے نام پر،
کہیں عہدہ و منصب کے نام پر، کہیں آزادی نسواں کے نام پر، اور کہیں تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان بناتے ہوا کو، ان خواتین کا جو استحصال ہو رہا ہے، جہیز کے نام پر جو یہ روزانہ موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں، اپنی جسم فروشی، عصمت دری اور آبرو ریزی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ انجام دے رہے ہیں جن لوگوں کو باپ ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، تو یہی خواتین ایک ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں، پھوپھی، دادی، نانی اور خالہ کی حیثیت سے اسے سکون فراہم کرتی ہیں، اسے محبت دیتی ہیں، اس کے زندگی کی ہر موڑ اور ہر مشکلات میں ان کا غم بٹاتی ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے شخص کو یہ سہارا دیتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس دنیا کے اندر خاندان کا اگر تصور ہے، معاشرے اور سوسائٹی کا تصور ہے، تو اسی عورت ذات کی رہین منت ہے۔ چنانچہ ایک انسان، ایک مرد شادی کرتا ہے، اسی عورت کی وجہ سے وہ شوہر کہلاتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، جب یہ بچہ جنتی ہے تو باپ بنتا ہے، پھر کچھ اور دن گزرنے کے بعد دادا اور نانا کی شکل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے خاندان سے بڑھ کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، اور اس طرح سے کنبہ اور قبیلے اور دنیا کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کمزور ہے، چونکہ یہ صنف نازک ہے، اس لیے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کا مہر بھی کھا جاتے ہیں، اسے تجارت کا حق نہیں دیتے جبکہ اسلام نے اسے یہ حق دیا، اسے کھیتی باڑی کا حق نہیں دیتے جبکہ اس کو اسلام نے یہ حق دیا، اسے اسلام نے ایسے مالی حقوق دیے تاکہ جب یہ مطلقہ ہو جائے، تاکہ یہ جب بیوہ ہو جائے، تاکہ جب اس کے گھریلو حالات خراب ہوں تو یہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی مالی طور پر مدد کر سکے۔ لیکن ان تمام اسلامی محاسن، اسلامی خوبیوں کے باوجود حضرت انسان، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس صنف نازک پر برابر اور مسلسل ظلم کرتا رہا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بناتے ہوا کے ایک حق کو جو برسوں سے مارا جا رہا ہے، ہر کوئی مارتا ہے، اس کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے اہل خانہ جاتے ہیں، چارپائی اور کپڑے کی شکل میں اس کا مال جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کے تمام اعزاء و اقربا روتے ہیں، بیٹا بھی روتا ہے، بیٹی بھی روتی ہے، بیوی بھی روتی ہے، پریشان سب ہوتے ہیں، سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قبر کے سوالات آسان ہو، اس سلسلے میں رب سے التجا و فریاد کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جانے والا شخص یہ مال نہیں لے کے جا رہا ہے، مال چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن یہ اولاد اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی بیٹی، اسی کے دودھ میں شریک اس کی بہن، اس کو پیدا کرنے والی اس کی ماں، جو میراث میں حق پانے والے ہیں، یہ لڑکے انہیں نہیں دیتے، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھی جائے تو اس سلسلے میں کیا اسلام سے پہلے کی تاریخ، کیا اس موجودہ زمانے میں، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو جس کا علم بردار امریکہ اور بہت سارے ممالک ہیں، یا اشتراکیت کا نظام جس کے کچھ دنوں پہلے ماونواز اور دیگر قومیں رہی ہیں کہ انسان اپنے مال کا خود مالک نہیں، سب اس میں شریک ہیں، ان سب کا اگر مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو بناتے ہوا پر
ہوا کی بیٹیوں پر میراث کے سلسلے میں ظلم کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعتراض کرنے والے تو اسلام پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو 2 حصہ اور عورتوں کو 1 حصہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، اس لیے کہ مردوں کو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور اسی طرح سے اپنی بیوی کے اوپر اور دیگر متعلقین کے خرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن عورت ذات کے اوپر خود اپنے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام اسے حق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم سابقہ قوموں کا جائزہ لیں تو کسی کے ہاں سرے سے عورت کا حق ہے ہی نہیں۔ کوئی عربوں کے یہاں تھا یہ کہ جو شخص خاندان کا دفاع کر سکتا تھا، جو قوم کا لیڈر تھا، جو گھر کا جنگجو اور بہادر ہوتا تھا، وہی مال کا مالک ہوتا تھا۔ کسی کے یہاں یہ تصور تھا کہ صرف اور صرف یہ مال ہمارے گھر میں رہے، کہیں اور نہ جائے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رومیوں، سامیوں، مصریوں اور یہود، عیسائی اور ہندو قوموں کے یہاں میراث کی تقسیم میں یہ چیز قدر مشترک ملتی ہے کہ سبوں نے عورتوں کو میراث سے محروم کیا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کے نظام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہندوستانی نظام میں بیوی کا تو حق ہے، لڑکے کا تو حق ہے، اسی طرح سے ان بچیوں کا حق ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہ سب کے سب برابر حصہ پاتے ہیں، لیکن شادی شدہ لڑکی کا حق نہیں دیتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جس کا امریکہ علمبردار ہے، ان کے یہاں مرنے والا شخص اپنے مال کا پورے طور پہ مالک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، جو اخراجات ہیں، جو اس کی وصیتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد پھر وہ اگر چاہے تو اپنے گھر والوں کو دے، چاہے تو بالکل نہ دے، حتیٰ کہ کتے بلی کے نام بھی اپنی جائیداد کو کر سکتا ہے، اور قانون کے لحاظ سے کوئی اسے نہیں روک سکتا ہے۔ اس قسم کے مظالم اور اس قسم کی ناانصافیاں پرانے دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی خواتین پر کیے جاتے ہیں۔ عربوں کے یہاں بیوہ عورت پر اور اسی طرح سے یتیم بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، انہیں میراث سے محروم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر جہاں میراث کے مسائل کو بیان کیا ہے، بہت ہی اچھوتے انداز میں، بہت ہی انوکھے انداز میں، جہاں ایک طرف عورتوں کے مقام کو واضح کیا، حالانکہ اس کے علاوہ عورتوں کے مقام کو متعدد انداز میں واضح کیا ہے۔ ماں کا درجہ دے کر اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا، بیٹی اور بہن کا درجہ دے کر ان کی خدمت، ان کی تعلیم و تربیت پر جہنم سے آزادی اور جنت کے دخول کی خوشخبری دی ہے۔ ایک بیوی کو باعث سکون قرار دیا ہے، لیکن میراث کے باب میں اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار کیا ہے، آیت موارث پڑھیے، واضح طور پر عورتوں کے مقام کو واضح کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے میراث میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر ضرورت کا اعتبار نہیں ہے، یہاں پر خون میں شراکت یا رشتہ داری نکاح کی وجہ سے جو جس طرح سے جس سے زیادہ قریب ہے اس کے مال میں حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مردوں کے لیے جو میت چھوڑ کر جاتا ہے، ان کی قرابت دار جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے والدین جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے مال میں ان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے مستقل طور پر فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی حصہ متعین کیا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت ایک ساتھ ذکر کر سکتا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ خواتین کا تذکرہ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ ان پر ظلم نہ کریں، یہ جھانسا نہ دیں کہ اگر تم نے ترکے میں حصہ لیا تو تیرے لیے میکے کا دروازہ بند ہو جائے گا، تیرے لیے تیرے بھتیجے اور بھتیجیوں سے محبت ختم ہو جائے گی، نفرت کی دیوار حائل ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے خود میراث کے مسائل کو حالانکہ اتنی تفصیل کے ساتھ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کو قرآن میں اللہ رب العزت نے نہیں بیان کیا، جس قدر تفصیل کے ساتھ خود اللہ رب العزت نے فرائض اور میراث کے مسائل کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. فرمایا ایسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے، مما قل منہ او کثر، مرنے والا معمولی مال چھوڑ کے جاتا ہے یا زیادہ، یہ کہہ کر کے کہ کم ہے مت لو، معاف کر دو، جس طرح سے بہت سارے لوگ مہر معاف کراتے ہیں بیویوں سے، ایسے ہی یہ کہہ کر کے کہ ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے معاف کر دیا ہے. یاد رکھیے کوئی اپنے لڑکوں سے میراث معاف نہیں کراتا، آخر لڑکیوں اور بہنوں سے کیوں معاف کراتا ہے؟ یہاں پر واضح ہے یہ درندگی، یہ حرام خوری، یہ دوسروں کے مال کو غصب کر کے جہنم میں اپنے لیے جگہ بنانا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے متعین کردہ، فرض کردہ حصہ ہے، جس حصے کو معاف نہیں کرایا جا سکتا، جس حصے کو چھینا نہیں جا سکتا، جس حصے کو غصب نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان کیے. اسی طرح سے اگر بہت سارے لوگ آج کل جوائنٹ فیملی کا سلسلہ جاری ہے، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے پاس ابھی بچے نہیں ہیں، بیوی کی کہیں شادی کر کے اس کو سرے سے میراث سے محروم کر دیتے ہیں. اس کی یہاں بچی ہے، اس کی کہیں شادی کر کے اس کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں. اور حال تو یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کماتا رہتا ہے، مشترکہ خاندانی نظام کی صورت میں یہ نہیں واضح ہوتا ان کے بچوں کے لیے کہ کس مال کے مالک ہمارے والد تھے، کس مال کے مالک ہم ہیں. اور اس طرح سے لوگ دنیا کی ہوس میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ہر شخص کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہو یا مرد، جو جس قدر قریب ہے اس کے لیے حصے کو متعین کیا ہے. حیرت ہوگی کہ قرآن کریم نے حصوں کی تقسیم کو 6 میں بانٹا ہے. چنانچہ 1/2 یعنی آدھا بھی ہے، 1/3 یعنی 1/3 بھی ہے، 1/4 یعنی چوتھائی حصہ، چھٹا حصہ، 8واں حصہ اور 2/3 حصے ہیں. پانے والوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 کی تعداد میں 8 صرف عورتیں ہیں. تصور کیجئے، افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے تہجد گزار، بڑے سے بڑے دین کا لبادہ اوڑھنے والے، تہجد گزار، کئی حج اور عمرہ کرنے والے، زکوٰۃ کی لمبی لمبی فہرست رکھنے والے، اپنے نطفے سے پیدا کردہ اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں متعین کرتے. اپنے بچوں کو، بیٹوں کے لیے حصہ تو رکھتے ہیں، اپنی بہنوں اور دیگر خواتین کو محروم کر دیتے ہیں. کوئی یہ کہہ کر کے کہ ان کی شادی میں جو خرچ ہوا ہے یہ اس کے لیے کفارہ ہے، جبکہ یہی حرام خور اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کرتا، وہاں یہ دلیل نہیں پیش کرتا. یہ شیطانی دلیل ضرور پیش کرتا ہے. کچھ بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے یہ کہتے ہیں بہن لے جا، اپنے گھر خدمت کر، تجھے کچھ دے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو احسان مند بنا کر اس کی بیوی، اس کے بچے یہ تانا دیتے ہیں کہ میرے باپ نے تجھے حصہ دیا ہے. کچھ مسلمان تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عید و بقرہ عید کے موقع پر، عقیقے اور شادی کے موقع پر یا دیگر خوشی کے مواقع پر کچھ دے کر کے ہم نے یہ حق ادا کر لیا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب
رکھے ہو، یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن تمہیں بچائیں گے، یہ بیٹیاں جن کو محروم کیے ہوئے ہو، یہ نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں بیماری میں جب پڑو گے یہ تمہارے لیے مددگار ہوں گی۔ قیامت کا حال تو عجیب ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں تو ہر شخص نیکیوں کی تلاش میں ہوگا، کوئی کسی کے پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ بیوی شوہر کو، نہ ماں بیٹے کو، ہر شخص کے ہاں ایک شان بے نیازی ہوگی۔ وہاں تو حال یہ ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں تو انسان کا مال، انسان کی اولاد یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جس کا دل ظلم سے پاک رہا ہے، چاہے یہ ظلم شرک والا ہو، یہ ظلم بدعت والا ہو، یہ ظلم انسانی حقوق کو تلف کرنے کی شکل میں ہو، قرابت داروں کا مال کھانے کی شکل میں ہو۔ اگر انسان اس ظلم سے پاک ہے تو پھر ایسی صورت میں قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنے مال کو بچانے کے لیے بسا اوقات اسلامی نظام میراث کو چھوڑ کر کے کورٹ کچہری کا چکر لگاتے ہیں کہ کورٹ کچہری میں جانے سے بچیوں کو نہیں دینا پڑے گا، ہمارا مال ہمارے گھر میں رہ جائے گا، ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی وہ آیتیں یاد ہونی چاہیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون کافرون۔ اللہ رب العزت نے ایسے دنیا دار، ایسے مادہ پرست، ایسے حرام خوروں کے لیے کہا ہے یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ایسے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ قیامت کے دن ہمارے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جبکہ ان میں سے ہم سے ہمارے مال کے بارے میں دو سوالات ہوں گے، کہاں پر کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی لڑکے کو اس کا میراث پاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ کھیت اگر 6-7 پشتوں سے ہوتے ہوئے اس کے پاس آیا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی پھوپھیوں کا حق ہوگا، پتہ نہیں کتنی بہنوں کا حق ہوگا، پتہ نہیں کتنی بیویوں، دادیوں، نانیوں کا حق ہوگا۔ تصور کیجئے آخر قیامت کے دن ہمیں کیا وہ حدیث مفلس یاد نہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، چنانچہ اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں حاضر ہوگا نیکیاں تو بے شمار ہوں گی، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال نہ کھائے ہوئے ہوگا، کسی پر ظلم کیے ہوئے ہوگا، ساری نیکیاں دے کر نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کے گناہ کو لے کر کے جہنم رسید ہوگا۔ اس لیے جو لوگ میراث کو کھاتے ہیں، بچیوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں، آئیے انہیں اللہ رب العزت کا فرمان سنا دیتے ہیں، جس فرمان کو اللہ رب العزت نے آیت میراث کو ذکر کرنے کے بعد صاف طور پہ فرمایا، تلک حدود اللہ۔ یہ میراث کے مسائل ہم نے نبی کے حوالے کم کیے ہیں، میراث کے مسائل کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے تاکہ نفرت و محبت کی وجہ سے لوگ یہ نہ کہنا شروع کریں کہ بھائی نے دبا لیا، باپ نے دبا لیا، بھتیجے نے دبا لیا۔ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، اس سے پہلے کہہ چکا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ اس فریضے کو کی انجام دہی ہے انسانوں، اے دنیا داروں، اے درہم و دینار کے بندوں، تمہیں ان فریضوں کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ آگے فرماتا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، اللہ کے حدود ہیں، ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہر صاحب حق کو ان کا حق دے دیا، تو اللہ رب العزت اس اطاعت کے نتیجے میں، اور تعجب کی بات ہے کہ ہم مختلف مسائل میں مسلکی جھگڑوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو سکون پہنچا لیتے ہیں، اپنی مسجدیں، اپنے مسلک
اور اپنی کتابوں کو دلیل بنا کر کے یہ خوش ہو جاتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے امام کے یہاں، ہمارے عالم کے یہاں گنجائش ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس قدر شرح و بسط کے ساتھ وعیدیں بھی بیان کی، احکام بھی بیان کیے تاکہ مسلکی جھگڑوں کا سہارا مت لینا، اپنے ائمہ اور علماء کو دلیل مت بنانا. یہ قرآن اگر ایمان ہے تو مسلمان ہو، ان آیتوں کو پیش نظر رکھنا. اگر اطاعت کی تم نے اللہ اس کے رسول کی تو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا، اور تم تقسیم میراث کے نتیجے میں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اے مسلمانوں، اگر کھا لیا تم نے، غبن کر لیا، مرے ہوئے باپ کے حصے کو، اس کی ہڈیوں کو چبا گئے، بہنوں کو محروم کر کے، بیٹیوں کو محروم کر کے، اور حقدار عورتوں کو محروم کر کے اگر تم نے ہضم کر لیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، صرف شرک کی وجہ سے اللہ جہنم میں نہیں داخل کرے گا، قتل، زنا، بدکاری اور خودکشی کے ذریعہ داخل نہیں کرے گا، بلکہ کہہ رہا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جس طرح سے خودکشی کی وجہ سے، جس طرح سے شراب نوشی کی وجہ سے، حدیثوں میں آتا ہے قتل کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا، خالداً مخلداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. علماء توجیہ کرتے ایک لمبے زمانے تک رہے گا، لیکن ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے ایسے حرام خوروں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یاد رکھیے، یہ میراث جسے آج اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء، جہلا، عوام، خواص سب ہضم کیے ہوئے ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا. شادی جسے سادگی سے ہونی چاہیے یہ مشکل ہو گئی، زنا جس کا وجود نہیں ہونا چاہیے آسان ہو گیا. اسی کے نتیجے میں جہیز جیسی لعنت جو غیروں کے یہاں تھی ہمارے درمیان آ گئی، اور ہم نے یہ سمجھ بیٹھا کہ جہیز دے کر کے ہم حق کے میراث سے پاک ہو جائیں گے، ہم سے یہ حق ادا ہو جائے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب مہین ہے دنیا کے اندر، اور آخرت تو بھی باقی ہے. اس لیے اے مسلمانوں، درد مندی کے ساتھ اب انسانوں اکیلے میں سوچئے کہ آخر ہم کیا اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی پھوپھیوں، اپنی دادیوں، نانیوں اور ماؤں کا حق تو نہیں کھا رہے ہیں؟ اگر کھا رہے ہیں تو مرنے سے پہلے حساب چکا دیں، ورنہ وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں جس طرح سے اس کے نظام میں انصاف ہے، عدل ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی انصاف ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر حلال کمائی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العزت کا ایک فریضہ، اللہ رب العزت کی یہ حد جو ہم سبوں نے مل کر کے ختم کر دی ہے، بھلا دی ہے، اے اللہ انہی علاقوں کی طرح سے جو ہندوستان میں کچھ علاقوں میں رائج ہے، ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جہنم کے عذاب سے ڈریں اور ہمارے دلوں میں جنت کی طلب پیدا ہو. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.